السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کی طرح عبادت ہے، جو کہ آپ رات میں سو جایا کرتے تھے اور آدھی رات کے بعد اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر تک سو لینے کے بعد اگر کوئی بندہ اٹھ جاتا ہے تو پھر اس وقت وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ 12 بجے کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور شاید ان کا سوچنا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں جو گھڑی لگی ہوتی ہے آج کل، اس میں تہجد کی نماز کا وقت 12:40 یا 12:30 بجے کے بعد دیا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نماز عشاء کے بعد فوراً سو جائے اور 10-15 منٹ تک بھی سو لے اور اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے تو تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ تہجد کی نماز آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک منقول ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو یقین ہے کہ وہ وتر کی نماز ساتھ میں تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھے گا تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وتر کی نماز چھوڑ دے اور تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھے؟ تو ضروری نہیں ہے، لیکن جس کو یقین ہو کہ ہاں میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں گا تو ایسے شخص کو چاہیے، بہتر اور مناسب ہے کہ اپنی وتر کی نماز تہجد کی نماز کے ساتھ ادا کرے۔ لیکن جس کو غالب گمان نہ ہو، یقین نہ ہو کہ وہ اٹھ پائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے وتر کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کر لے۔ تہجد کی نماز کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ وقت ہے آدھی رات یا آدھی رات کے گزر جانے کے بعد۔ اور آج کل ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسے تہجد کے نیت سے آپ ادا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے حد ثواب آپ کو ملے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ آپ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے آپ اپنی نفلی نمازوں کو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں تو وہ بھی تہجد ہے، اور 2 سے زیادہ پڑھتے ہیں 8 رکعت یا 12 رکعت تو وہ بھی تہجد ہے۔ اب بعض سے بھائی لوگ یہ پوچھیں گے کہ نیت کیسے کریں گے، تو میں آپ کو سب چیزیں مختصر طریقے سے بتا دیتا ہوں۔ نیت اس طریقے سے کریں، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں۔ ثنا پڑھیں۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کسی ایک سورت کی تلاوت کریں یا کوئی ایسی ایک آیت پڑھیں جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں، ربنا لک الحمد کہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھیں، دوسرا سجدہ کریں، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد کسی سورت کو ملائیں یا کوئی ایسی ایک آیت پڑھیں یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھیں جو آپ کو یاد ہوں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، اور اس کے بعد قعدے میں بیٹھ جائیں۔ قعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو تحیات یعنی تشہد پڑھنی ہے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنی ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ سلام پھیر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے تو اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں مانگنا چاہیں آپ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور جو بھی آپ کو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہوں ان تمام پریشانیوں کے دفاع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں۔ اور اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کر کے آپ اپنی تہجد کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا یہ وقت بھی ہو گیا کہ عشاء
کی نماز کے بعد تھوڑا سا بھی سو لیا جائے تو صبح صادق سے پہلے تک تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رکعتوں کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ساتھ میں آپ کو نیت بھی بتا دیا گیا اور آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اگر آپ کا اور بھی کچھ سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دین کی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔